آج کی گفتگو کا اختتام ہم اس پر کرتے ہیں، تھوڑا سا کچھ احادیث لے لیتے ہیں خواب کے حوالے سے کہ اسلام میں خواب کی حیثیت کیا ہے، اور اس پر پھر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ آج خواب کو لوگ کچھ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے بتاؤ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے، تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ یہ معمول تھا۔ اب خواب کی اہمیت لوگوں کے درمیان نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خواب، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن فیضان نبوت ابھی بھی باقی، تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 26واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 45واں حصہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ مختلف حدیث ہے۔ اب اس کی توضیح یہ کی گئی ہے کہ جو بندہ بہت نیک ہے تو اس کا خواب فیضان نبوت سے اتنا قریب ہے، یعنی جو جتنا نیک اور متقی ہوگا، جیسے جو بہت نیک اور متقی ہے تو اس کا خواب گویا کہ نبوت کا 26واں حصہ ہے، اور اس سے کوئی کم نیک ہے تو 45واں، اور اس سے اور کوئی کم ہے تو 46واں، اس سے اور کوئی کم ہے تو 70واں۔ اس طرح سے تفصیل ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا۔ اگر خواب دیکھا جائے تو کسی نیک پرہیزگار عالم سے بیان کیا جائے، وہ بھی ایسا عالم جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ معبر یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا جیسی تعبیر بیان کرتا ہے اس کا خواب بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعبیر بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر خواب کی تعبیر بری نکلتی ہے تو بیان نہ کرے، چپ ہو جائے، اور خواب کی تعبیر اچھی نکلتی ہے تو اس کو بیان کرے۔ بیان کرنے کے مطابق خواب رونما ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب ہر کسی کو نہ بیان کیا جائے۔ مجمع عام میں خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے، ہر ایک کو خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ کچھ مخصوص لوگ بہت جو رازدار ہوتے ہیں نا، معتمد ہوتے ہیں، ایک تو عالم متقی ہو جس سے خواب کی تعبیر، اچھا رات کے وقت خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ خواب کی تعبیر بیان کرنا چاہیے، ایک بات۔ خواب پوچھنا ہے دن کے وقت، تعبیر بھی دن کے وقت۔ اب تو تعبیر بیان کرنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے، آتی نہیں لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے نہیں بیان کر پاتے، خواب کی تعبیر بیان نہیں کر پاتے۔ مسئلہ بیان کرنا آسان ہے، تعبیر بیان نہیں کر پاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آم کو املی اور املی کو آم۔ یہ خواب کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ یعنی انسان تقوی سے جتنا قریب ہوگا اس کا دل اتنا اس علم کے لیے کھول دیا جائے۔ اور عورتوں کو خواب نہیں سنانا چاہیے، یہ بھی آیا ہے حدیث پاک میں۔ خواب عورتوں سے نہ بیان کیا جائے، ہر خاص و عام سے بھی بیان، مخصوص لوگوں سے۔ اس سلسلے میں اب دیکھیں جناب یوسف کا خواب بھائیوں ہی کو پتہ چل گیا تو بھائی دشمن ہو گئے۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ خواب اخبارات میں چھپتے ہیں، خواب رسائل میں چھپنے کی چیز تھوڑی ہے خواب، وہ تو اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز، وہ چھاپنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے، توجہ کریں بہت پیاری سی بات ہے، بادشاہ نے ایک راز کی بات اپنے کسی ہمنشین سے کہہ دیا، اس نے کسی کو بول دیا، اس سے کسی کو عام ہو گئی بات، اور عام ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔
اور بادشاہ نے کہا تجھے کس نے بولا؟ تو کہا وہ فلاں نے. اور تجھے کس نے بولا؟ تو کہا فلاں نے. تجھے کس نے کہا؟ تو وہ فلاں نے. تجھے کس نے؟ تو وہ فلاں نے. فلاں 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 کرتے کرتے ہم نشین تک پہنچ گیا. تو ہم نشین کو کہا کہ میں نے تو تمہیں اعتماد کر کے بتایا تھا راز کی بات, تم نے کیسے عام کر دی؟ اب تم نے عام کی تو تمہاری سزا یہ ہے کہ کہا کہ جلاد کو لے جاؤ, اس کی گردن کاٹ دو اور اس کا سر لٹکا کر بازار میں چٹھی لگا دینا, ایک بورڈ لگا دینا کہ جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کی سزا یہ ہے. جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کی سزا یہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے, جو میں یہاں جو پیش کر رہا ہوں امام غزالی سے پیش کر رہا ہوں, کہ امام غزالی نے لکھا ہے یہاں آ کر کے, یار جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کی گردن کاٹ کر کے جو ہے وہ اس کو بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے, تو جو خدا کا راز ظاہر کر دے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. منصور اللہ جو تھے نا, ان کی جو گردن کاٹی گئی, ان کی جو گردن کاٹی گئی تو ان کے قتل کے فتوے پر حضرت جنید بغدادی کا بھی دستخط تھا کہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے. حضرت جنید بغدادی کا بھی دستخط تھا کہ منصور کو پھانسی دینی چاہیے, اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو حضرت محمد, ان کا اصل نام محمد حسین ہے, ابن منصور اللاج, بہت بڑا نام ہے یہ, اولیاء میں سے بہت بڑے ولی ہیں. انا الحق کا نعرہ لگا دیا تھا تو علماء نے فتویٰ لگا دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو. اب انا الحق کا نعرہ کیوں لگایا تھا تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دو, ورنہ آپ کہیں جو ہے وہ الجھن میں نہ پڑ جائیں. بات ادھوری کرنے سے بھی تو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا اور بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اصل بات یہ تھی کہ منصور ولایت کی اس منزل پر پہنچے کہ خدا کا حسن ان کے سامنے بے نقاب ہو گیا, ولایت کی مشاہدہ یار میں مصروف ہو گئے. تو پتھروں سے, درختوں سے اور ایک ایک ذرے ذرے سے آواز آتی تھی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرے. سوال کہاں سے ہو رہا تھا؟ درختوں سے, پتھروں سے, دریاؤں سے, ذرے ذرے سے, کون ہے جو اللہ کی راہ میں سر کٹائے؟ تو کہتے تھے انا الحق, اس کا میں حقدار ہوں, اس کا میں حقدار ہوں. تو اب چونکہ جو علماء ظاہر تھے اس دور کے, اہل فتویٰ, تو سوال تو وہ نہیں سن رہے تھے, وہ صرف جواب سن رہے تھے. تو انا الحق کا مطلب یہ تھا کہ میں حق ہوں, میں حق ہوں. اب جس نے کہا میں حق ہوں تو وہ تو کافر ہی ہوگا. تو چونکہ سوال اور جواب جو دونوں سنے گا تو صحیح مسئلہ اور صحیح جواب اخذ کرے گا. اب بیچارے وہ تو اہل ظاہر تھے, وہ تو چشمے کے بغیر جن کو سامنے کا نظر نہیں آتا ہو, تو انہوں نے درختوں کو کیا دیکھنا ہے؟ انہیں درخت کیا نظر آنا ہے؟ درختوں کی آواز کیا سنائی دینا ہے؟ ذروں کی آواز ان کو کیا دکھائی دینی ہے؟ تو یہ تو منصور ہی دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے اور کہتے تھے میں اس بات کا حقدار ہوں, لیکن سوال وہ نہیں سن پا رہے تھے, صرف جواب سن رہے تھے. استفتاء کیا گیا, سینکڑوں علماء نے دستخط کر دیا. لیکن ان علماء میں ایک عالم ایسا تھا جسے طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے تھے, جو سوال بھی سن رہے تھے اور جواب بھی سن, لیکن انہوں نے بھی دستخط کر دی اس کو قتل کرو. تو منصور اللاج نے جب ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھی, تو جب چلتے چلتے جا رہے تھے تو سب لوگ ان پہ پتھر مار رہے تھے تاکہ ذلیل کریں جس نے خدا ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا, حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ ابھی آپ سن چکے نہیں تھا. سب پتھر مار رہے تھے کہ اس کو مار ڈالو. تو حضرت جنید بھی کھڑے تھے صف علماء میں, طاؤس العلماء کہلاتے تھے, بہت بڑے عالم تھے لیکن ولی بھی تھے, ظاہری نہیں تھے, ظاہر بھی تھے اور صاحب دل بھی تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو مارنا پڑے گا نا, ریکارڈ بادشاہ کے ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ میں نے بھی جب دستخط کیے تو میں نے بھی مارا ہے. اگر ریکارڈ میں نہیں آئے گا تو بادشاہ کہیں شک نہ کرے کہ دستخط تو کر دیے, مارا نہیں ہے, اس کا مطلب اس سے کچھ ملا جلا کچھ معاملہ ہے. تو کہا سب مار رہے ہیں, بادشاہ کے کارندے دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا یار آدمی تو سچا ہے,
کیونکہ پوزیشن تو پتا تھی نا کہ ہے کیا. تو آدمی تو سچا ہے, پتھر ماروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا. دستخط میں نے صحیح کی ہے لیکن پتھر کھانے کا یہ مستحق نہیں ہے, میں نے اس کو پتھر نہیں مارنا. تو اپنے مریدوں سے کہا کہ پھول لے آؤ, پھول. تو کئی پتھر برس رہے ہوں گے تو بادشاہ کے کارندوں نے تو صرف ہاتھ اٹھ کر کے پھینکتا ہوا دکھنا چاہیے, کیا مارا کس کو پتا. تو جب پتھر مار رہے تھے سب تو ہنس رہے تھے, منصور ہنس رہے تھے. ان کا پھول پڑا منصور پہ تو چیخ پڑے, جنید کا پھول پڑا تو چیخ پڑے. اور جنید نے کہا سب مارتے ہیں تو ہنستا ہے اور میں نے پھول ہی تو پھینکا ہے, چیختا کیوں ہے. کہا ان پہ ہنسنا اس لیے کہ یہ میری حقیقت نہیں جانتا, تو جانتا ہے, تو جان کے مارتا ہے اس لیے